السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4952 ہم کل پڑھ رہے تھے، 4952۔ قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو دو شیوخ سے بیان کر رہے ہیں، ایک امام احمد بن حنبل سے اور دوسرے امام مسدد بن مسرحد سے۔ مسدد بن امام احمد بغداد سے تھے اور امام مسدد دوس سے تھے۔ دوس ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کے قبیلہ دوس سے تھے۔ دوس قبیلہ ہے سعودی عرب کے اندر، مجھے نہیں، ہم سب کو صحابہ کرام سے بڑا پیار ہے، تو صحابہ کرام کی بستیوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی شہروں سے، محدثین کی بستیوں سے، محدثین کی شہروں سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب پڑھتا تھا، مجھے شوق تھا اللہ جی جب میں بڑا ہوں گا پھر میں پورے سعودی عرب کا سفر کروں گا تاکہ صحابہ کرام کے آثار جمع کروں، صحابہ کرام کی نسلوں کو دیکھوں، ان کے رشتہ داروں کو ملوں۔ تو وہ میں نے کئی سفر کیے سعودی عرب میں، لمبے سفر کیے۔ پھر میں ایک ہفتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ دوس میں بھی رہا، ایک ہفتہ دوس میں۔ اچھا، تو میری عادت ہوا کرتی تھی جس شہر میں گیا ہوں اسی جگہ بیٹھ کر اس شہر کے صحابہ کرام کے آثار دیکھتا۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو بھائیو مجھے ابو ہریرہ کی بستی میں لے کر جاؤ۔ یار جب آپ قصور میں جائیں، میری بستی دیکھنا چاہیں، 8-10 لوگوں کے سامنے نام لیں، کوئی تو جانتا ہوگا نا۔ محنت کرنے سے کیا نہیں انسان کو مل جاتا ہے، سب کو مل جاتا ہے۔ اس طرح میں نے دائیں بائیں پوچھا، پھر الحمدللہ مجھے ساتھی دوست وہاں لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بستی میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے جابور بستی۔ پھر ہم وہاں بھی گئے، وہاں بھی کچھ گھنٹے ٹھہرے۔ چھوٹی سی بستی دوس میں۔ سیدنا کئی ایک صحابہ، یہ میری کتاب سرزمین حجاز و اطراف میں آثار صحابہ محدثین، اس میں دوس کا پورا باب ہے۔ طائف کے محدثین، طائف کے صحابہ، ان پر بحث۔ توجہ کریں، یعنی سعودیہ کے تمام شہروں کا میں نے وزٹ کیا، ہفتہ 10 دن میں میں وہاں کھڑا بیٹھا رہا، لائبریری میں گیا، کھنڈرات میں گیا، پہاڑوں پہ چڑھے، یعنی جتنی طاقت تھی وہ ہم چیزیں کٹھی میں کرتا رہا، اور ہر شہر میں بیٹھ کر میں نے یہ تاریخ مرتب کی۔ مثلا یہ دوس مسدد بن مسرحد بن مسربل بہت بڑے امام اور محدث تھے، یہ بھی دوس سے تھے، بڑے کافی میں نے نام لکھے۔ 100 سے زیادہ صحابہ کرام دوس سے تھے، سینکڑوں محدثین، روات حدیث، تابعین، تبع تابعین، احمدین، وہ دوس سے تھے۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا تو دوست سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا توجہ کریں، میری کتاب کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ لکھا میں نے دوس کی 6 دسمبر کو ہم نے سیدنا ابو ہریرہ کی بستی الجابور میں جانا تھا۔ شیخ عبد المحسن حافظہ اللہ، یہ شیخ محترم جامعہ سلفیہ سے فارغ ہیں، فیصل آباد سائڈ کے ہیں، اور دوس شہر میں ہی عالم ہیں، داعی ہیں، مصنف اور محقق ہیں، وہاں ہمارے دوست ہیں، بہت صفات کے مالک ہیں حافظہ اللہ۔ شیخ عبد المحسن حافظہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کی بستی کے رہائشی اور اس بستی کے مسجد کے امام و خطیب فضیلت شیخ احمد صالح دوسی نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، میں ابھی پہلے مکتب جالیات دوس آتا ہوں، پھر مکہ مکرمہ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکتب جالیات دوس پہنچ گئے، تقریباً آدھا گھنٹہ راکب نے ان سے اہم سوالات کیے، دوس کی مختلف بستیوں کی سیر کروائی، اور ایک یمنی شیخ عمار اور مکتب کے مرید شیخ راشد بن سعد آل راشد اور رئیس المکتب جالیات عبداللہ بن قعود بن علی الفہمی الزہرانی سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ وہ رئیس المکتب کے ساتھ ساتھ دوس کی ایک مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، انہوں نے ہماری خوب خدمت بھی کی، اور تقریباً 2 گھنٹے تفصیلی میٹنگ ہوئی جس میں راکب نے کئی سوال کیے۔ جب راکب نے لکھنے والا میں شجرہ نسب کا سوال کیا تو شیخ نے ایک ورقہ پر سمجھایا،
اس کی تفصیل اس طرح تھی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں، تھوڑا بہت پتہ تھا. اب اسی سیدنا ابو ہریرہ کے قبیلے کے ان کی نسل کے ایک محدث کے پاس بیٹا ہوں، سمجھ رہا ہوں. مجھے کہتے ورقہ دے، ورقہ لایا گیا، وہ ورقے پر مجھے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں لکھا انہوں نے نقشے میں، دوس 5 قبیلوں پر مشتمل ہے، دوس 5 قبیلوں پر مشتمل ہے. بنی فہیم، بنی فہیم یہ سیدنا ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، آج بھی موجود ہے. بنی فہیم کا الگ شہر ہے، دوس میں الگ بستیاں ہیں، یہ بنی فہیم والے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ کے رشتہ دار. دوسرا بنی محنب. تیسرا الطفیل، سیدنا طفیل دوسی مشہور ہے، طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دوس کے تھے. چوتھا بنی علی، اور 5واں آل عیاش. توجہ کرنا، شیخ عبداللہ نے بیان کیا کہ میرا تعلق بنی فہیم سے ہے. میں نے کہا کہ گویا آپ سیدنا ابو ہریرہ کے قبیلے بنی فہیم سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہاں، کچھ میں چھوڑ رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کی بستی ایک وادی نما ہے، چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، چھوٹی سی بستی ہے. اس میں بمشکل 100 گھر ہوگا. ان میں سے بھی اکثر یہاں آباد نہیں ہیں، بلکہ وہ مکہ مدینہ اور الریاض میں آباد ہیں. یہ لوگ سخت گرمیوں میں یہاں کچھ ماہ گزارتے ہیں. جب ہم اس بستی میں گئے تو وہاں ہمیں ایک بھی شخص نظر نہیں آیا. پرانے زمانے کے کچھ گھر بھی موجود ہیں، اور بستی کی حفاظت کے لیے پرانے دور کے بڑے بڑے جھونپڑی نما کمرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. جب ہم سیدنا ابو ہریرہ کی بستی کو غور سے دیکھ رہے تھے، وہاں ہمیں کچھ درخت اور بیلیں نظر آئیں. اس پر شیخ عبد المحسن نے بتایا کہ یہ انار کے درخت ہیں اور انگور کی بیلیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہاں کے انار اور انگور بہت مشہور ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کی بستی میں انار اور انگور بڑے مشہور ہیں. راکم نے سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کی خاطر ان کی بستی کا سفر کیا، وہاں کچھ وقت گزارا اور اس بستی میں بیٹھ کر مدرسے حدیث بھی قائم کی. اس وقت میرے ہاتھ میں صحیح فضائل صحابہ محدث دکتور عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ کی کتاب اور معجم الماجد من روات زہران و غامی تھی. راکم نے پہلے فضائل سیدنا ابو ہریرہ کے اندر چند حدیث پڑھی، پھر معجم الماجد سے سیدنا ابو ہریرہ کے مروی حدیث پڑھی. سند میں جب بھی سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا تو ساتھ کی جملہ بھی بولتا تھا، صاحب هذه القرية. سیدنا ابو ہریرہ کے شہر قبیلہ دوس میں، پھر ان کی بستی میں بس نہیں ہوئی. ابو ہریرہ کی بستی میں بیٹھ کر میں نے مدرسہ قائم کی، درس حدیث دیا. اس میں ابو ہریرہ کے فضائل پر مبنی احادیث بیان کی اور ابو ہریرہ سے مروی احادیث بیان کی. جب ابو ہریرہ کا نام آتا میں کہتا تھا ان ابی ہریرہ صاحب هذه القرية، اس بستی والے جہاں بیٹھے ہوں. اس طرح اپنی محبت کی پیاس بجائی، اس نیت کے ساتھ کہ یہ بستی جابور بھی گواہی دے گی کہ الہی طرح یہ فقیر مسکین بندہ پاکستان کی آخری بستی حسین کمالہ ہٹاڑ قصور سے چل کر سیدنا ابو ہریرہ کی بستی میں آیا، اور یہاں بھی اس نے مجلس حدیث لگائی تھی. بیان کرنے کا مقصد، جس بستی میں بڑے محدثین گزرے ہوں ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں ان کی تراث، ان کے احوال کو سیکھنا چاہیے، اس پر ہمیں کتابیں مرتب کرنی چاہیے. موکل منڈی عثمان والا کے آگے ہے کل موکل، کو بچا ہے وہاں کا موکل، سنا تو ہے نا. ہاں، وہاں مجھے پتا چلا 2 بڑے شیوخ گزرے ہیں، 2 میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد گزرے ہیں. کہاں؟ موکل. میں وہاں بھی گیا. پسرور پنج گرائیں ایک بستی ہے، پسرور سے کوئی 30 کلومیٹر دور پنج گرائیں. مجھے پتا چلا اس بستی میں ایک بڑا امام اور محدث گزرا ہے، محدث ابو الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ. تو میں وہاں بھی گیا الحمدللہ. یعنی ہمیں محدثین سے، صحابہ کرام سے بڑی محبت ہونی چاہیے، ہمیں ان کے حالات پڑھنے چاہیے، ہمیں ان کی بستیوں کا، ان کے شہروں کا سفر کرنا چاہیے، ہمیں ان کی نسلوں کو ملنا چاہیے. سمجھ لگی آپ کو؟ مسدد کہاں سے ہیں؟ دوس کے. قال، ان دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ بن سعید، بہت بڑے امام اور معروف مشہور امام، ان عبید اللہ سکا. عبید اللہ یہ سیدنا عمر بن خطاب کی نسل سے ہیں، ان کے بیٹے عاصم کی نسل سے ہیں یہ. سکا. ان نافع یہ سیدنا ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. سکا امام معروف. ان ابن عمر، سیدنا ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسم آسیہ کا نام تبدیل کر دیا. وقالا، کہا انت جمیلہ، تیرا نام کیا ہے؟ جمیلہ. بیٹو یہ صحیح حدیث ہے، سارے رب سکا ہیں، ساری شرطیں قائم ہیں. یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2139، 4953 نمبر حدیث. قال حدثنا عیسیٰ بن حماد سکا معروف امام. قال اخبرنا اللیث، امام لیث بہت بڑے مشہور امام مصر کے. سکا. ان یزید بن ابی حبیب، یزید بن ابی حبیب سکا. ان محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق امام سکا مدلس تیسرے طبقے کے. ماشاء اللہ. محمد بن اسحاق معروف
امام ہزاروں صفات کے مالک، لیکن مدلس کس طبقہ کے؟ تیسرے طبقہ کے۔ تیسرے طبقہ اور چوتھے طبقے کا حکم کیا ہے؟ جب تک سماع کی صراحت نہ ملے تو حدیث صحیح ہوگی نہیں۔ بیٹو یہی حدیث الادب المفرد للبخاری میں بھی ہے، الادب المفرد للبخاری میں بھی ہے۔ وہاں محمد بن اسحاق کہتے ہیں حدثنی، یہاں ہے ان جب تیسرے طبقے کا چوتھے کا مدلس راوی بیان کرے تو روایت ضعیف ہوگی اللہ کی سماع کی صراحت کرے، تو ہمیں الادب المفرد للبخاری میں سماع کی صراحت مل گئی، تو حدیث کیا ہو گئی؟ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، ابھی دکھا رہا ہوں۔ تو یہ جو میں کہتا ہوتا ہوں نا، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے، ایک حدیث کو زیادہ کتابوں میں دیکھنا ہے، سند اکٹھی کرنی ہے، بوا متن، اس کا یہ فائدہ بھی ہو، بڑے فائدے ہیں، یہ بھی فائدہ ہے اگر کوئی مدرس راوی ہے تو سماع کی صراحت بھی کئی دفعہ مل جاتی ہے۔ اچھا، ان محمد بن اسحاق ان محمد بن عمر بن عطا، سمجھ لگی نا؟ محمد بن اسحاق نے یہاں کہا ان، لیکن ادب المفرد البخاری میں کیا ہے؟ حدثنی کیا ہے؟ سماع کی صراحت۔ وہ بیان کرتے ہیں محمد بن عمر بن عطا سے کا ان زینب بنت ابی سلمہ سالته، بے شک زینب بنت ابی سلمہ نے محمد بن عمر سے سوال کیا، ما سمیت بنتک، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا ابنتک، اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا سمیتها برہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے برہ، کیا نام رکھا ہے؟ برہ۔ فقالت، تو زینب بنت ابی سلمہ نے کہا ان رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان رسول سلمہ نہا ان هذا الاسم، بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نام سے روکا ہے، برہ نام سے روکا ہے۔ سمیت برہ، اس کا نام برہ رکھا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ بیان نہ کرو، میں بڑا نیک ہوں۔ برہ کا ویسے معنی کیا ہے؟ برہ نیکی، نام ہی برہ، نیکی کرنے والی، نیک عورت ہے نا، اپنے آپ کو نیک سمجھو نہیں، اپنا تزکیہ خود بیان کرو، کوئی کہتے تو اور بات ہے، لیکن خود عاجز رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ عالم باہل البر منکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا مان سمیہا، پھر ہم اپنے اس کا بیٹے کا نام کیا رکھیں؟ قال، انہوں نے کہا سموہا زینب، اس کا نام کیا رکھو؟ زینب۔ سمجھا گی؟ یعنی اگر کوئی برا نام رکھا گیا ہے غلطی سے عدم علم سے، اس کو تبدیل کرنا بھی جائز ہے، تبدیل کرنا جائز ہے۔ یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، ایک تو ہمیں محمد بن اسحاق یہاں سے بیان کر رہے ہیں الادب المفرد للبخاری میں سماع کی صراحت ہے، تو حدیث صحیح ہوگی۔ دوسرا، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، لکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 2142 الادب المفرد کی حدیث نمبر 821۔ سنیں سند، قال حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ام محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء۔ مبارک ہو، یہ دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق قال حدثني، تیسرے طبقے کا چوتھے طبقے کا ان سے بیان کرے تو روایت ضعیف، ہاں حدثنی سے بیان کرے تو روایت صحیح، حدثنا سے بیان کرے پھر بھی صحیح، اخبرنا سے بیان کرے پھر بھی صحیح، انبانا سے بیان کرے پھر بھی صحیح، سمیت سے بیان کرے پھر بھی صحیح۔ یہ ہے سیغے سماع کی صراحت والے سیغے، بولو۔ قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء انه دخل على زينب بنت ابي سلمة فسالته عن اسم اخت الله عنده۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے بیٹی کا نام، بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ یہاں ہے بہن کا نام، اختلاف میں لگے نا، فرق ہے دونوں میں۔ اخت الله عنده قال قلت اسمها برا قال تغير اسمها فان النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برا فغير اسمها الى زینب۔ ابو داؤد کی حدیث میں امی زینب سے نکاح کا ذکر بولو نہیں ہے، نکاح کا ذکر نہیں ہے، مطلق واقعہ ہے نام کی تبدیلی کا، تو یہاں تو نکاح کا ذکر آ گیا ہے۔ ودخل على ام سلمة حين تزوجها واسمي برا فسمعها تدعوني برا فقال لا تزكوا انفسكم فان الله هو عالم بالبر منكن والفاجر، اللہ ہی جانتا تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے، گناہ کرنے والا کون ہے۔ ناموں سے کوئی نیکی اور گناہ کو پتہ چلتا نہیں، ناموں کا کیا ہے؟ فقالت هي زینب،
فقلت لها سمي فقالت غير إلى ما غير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فسميها زینب. تو امی زینب نے یعنی یہ سارا واقعہ تو یہ جو ابو داؤد میں حدیث کی راویہ ہیں اس میں وضاحت نہیں ہے, اس میں وضاحت نہیں ہے. اس حدیث میں وضاحت ہے کہ اس بچے کا نام نے کہا بھی زینب رکھ دو, زینب رکھ دو. میرا نام برا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بدل کر زینب رکھا, تو تم بھی کیا رکھنا بچی کا زینب رکھ لو, برا بدل دو نا. یعنی صحابہ کرام صحابیات کو سنت سے کتنا پیار تھا. نبی علیہ السلام نے برا نام تبدیل کیا تو صحابیہ نے بھی تبدیل کر کے چھوڑا. تبدیل کرو, آگے سے کوئی بحث کی, دلیل مل گئی, حدیث مل گئی تو خاموش. یہی اہل الحدیث کا منہج ہے. بہت بڑا امام اور محدث کیوں نہ ہو, اگر غلطی کرے چھوٹا سا طالب علم بھی کہے تو استاد جی یہ مسئلہ تو ایسے ہے, یہ دلیل ہے میرے پاس, تو ہم بڑے بڑے محدثین سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں.